امام نے فرمایا اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے، 400 سال کے بعد وہی بندہ دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے تھے۔ جنہیں ان کی کریمی پہ ناز ہے بلند آواز سے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت صلی اللہ محمد درمیان میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کئی بندے یہاں سے نظر آ رہے ہیں جو صلوات نہیں پڑھ رہے۔ اندھیرا ہو تو زیادہ سنبھل کے مجلس سنا کرو، کیونکہ مدینے والے سید اپنے پرائے کا امتحان بتیاں بجھا کے کیا کرتے۔ ممبر پر سید الذاکرین قبلہ عامر عباس شاہ صاحب تشریف فرمائے اور ان کی اجازت سے آپ حضرات کی خدمت میں بڑی مختصر سی نوکری اسی انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا۔ آج پاکستان کی تاریخ کی بڑی اہم ترین تاریخ ہے 23 مارچ سن 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کا آغاز، تحریک پاکستان کی تقویت، تاریخ تھی 23 کو قرارداد پیش ہوئی، 14 کو پاکستان بن گیا۔ فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ڈوب کے مر جائے اہل بیت کا دشمن، 23 میں 2 اور 3 ملاؤ پھر بھی 5 بنتا ہے، 14 میں 1 اور 4 ملاؤ پھر بھی 5 بنتا ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی قدر، یہ ملک صدقہ ہے پنجتن پاک کو، یہ ملک عطیہ ہے آل محمد کو۔ اس ملک میں جو ہمارے ساتھ منافقانہ سلوک کیا جا رہا، جو جاہلانہ روش، جو جانبدارانہ طریقہ ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان ساروں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان جس کی محنت اور کاوش سے بنا، اس کے اسم گرامی محمد علی تھا اور اس کے بھائی کا نام تھا بندہ علی۔ میں لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ذمہ داری سے میں نے فکرہ کہا ہے۔ قائد اعظم کے سگے بھائی کا نام تھا بندہ علی، خود محمد علی، بھائی بندہ علی، بہن فاطمہ جنو۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہ آئی کہ یہ ملک کس کا صدقہ ہے، یہ ملک کس کی خیرات ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 23 مارچ منانے والے صرف ایک بات کا جواب دو کہ کیوں مناتے ہو؟ کہا جی وہ اجلاس ہوا جس کے صدقے میں پاکستان بنا۔ جس نے قرارداد پیش کی اس کا نام ہے رحمت علی، چودھری رحمت علی، جس نے اس کا نام بھی رکھا، قرارداد بھی پیش کی۔ اور پاکستان کی وجہ ہے پنجتن پاک کی وجہ سے پاکستان، کیونکہ ان کے علاوہ جو کسی کو پاک سمجھے وہ پلید ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ غسل کے محتاج ہیں۔ جو پاک ہیں وہ کائنات میں صرف یہی ہے جنہیں قرآن کہتا ہے یطہرکم تطہیرا، کہ تم ایسے پاک ہو جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اتنے پاک ہیں کائنات آدم و عالم میں، پاک کا لفظ یا کعبے کے ساتھ آیا یا بیت کے ساتھ آیا یا اہل بیت کے ساتھ آیا، لیکن بیت سے زیادہ پاک
پھر توجہ چاہتا ہوں، کعبے سے زیادہ پاک ہے آل محمد. جو گھبرا رہے ہیں فکرہ میں نے کہا، کعبے سے زیادہ پاک ہیں اہل بیت. اس دعوے کے لیے قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں. کعبہ کتنا پاک ہے؟ اللہ نے ابراہیم سے کہا طہر بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھنا. اہل بیت کو کہتے ہیں یطہرکم تطہیرا، تمہیں میں اللہ پاک رکھوں گا. فکر عرض کرتا ہوں جس بندے کا میرے ساتھ عقیدہ ملے، زبان اجازت دے میرے ساتھ بولنا، کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، اہل بیت اتنے پاک ہے جتنی اللہ میں قدرت ہے. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. خدا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو اہل بیت کی حمایت کے لیے بلند ہوتے ہیں. ہاتھ اٹھتا اس کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو. علی اسے خیرات دیتا ہے جس میں بطول راضی ہو. جس میں بطول راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ آل محمد سلامت رکھے. امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے. بی بی فاطمہ آپ کو سلامت. سامعین گرامی، بڑی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں سے میری آواز جا رہی، اجلاس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ اجلاس کہاں ہوا؟ صدارت کس نے کی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ اس کی ڈبلنگ ذرا ختم، یہ لائٹ نہیں ہے میرے خیال. اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ صدارت کس نے کی؟ اب آد آئیے حضرت عمران. میں پوچھتا ہوں شہر کون سا تھا؟ جی مکے میں ابو طالب کے گھر. پہلا اجلاس مکے میں ابو طالب کے گھر. پہلا اجلاس شہر مکہ گھر ابو طالب کو. میں آواز دے کے پوچھتا ہوں مالک مکے میں تو تیرا اپنا گھر موجود ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے آل محمد اندھیرے میں بندے کی شکل بھی دیکھتے ہیں، نیت بھی دیکھتے ہیں، دل کا حال بھی دیکھتے ہیں. جس کا دل نہ کرے بے شک چپ رہے، لیکن جسے بات سمجھ آئے. میں کہتا ہوں مالک مکے میں تو تیرا اپنا گھر موجود تھا، اپنے گھر کے ہوتے ہوئے ابو طالب کے گھر اجلاس کیوں کروایا جب تیرا اپنا گھر موجود تھا؟ پوری کائنات میں ایک شہر مکہ ہے جس میں تیرا اپنا گھر ہے. اپنا گھر ہوتے ہوئے ابو طالب سے گھر مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو مسلمان علماء نے جواب دیا کہ مجبوری یہ تھی کہ اللہ کا گھر تو تھا لیکن اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور جہاں پر بت رکھے ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. جہاں پر بت رکھے ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. جہاں پر بت رکھے ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. پھر تسلیم کر، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں. سلامت. حیدری پمفلٹ دے. کام خراب کیا ہے ان چھوٹے قد کے بونے مولویوں نے. جو ممبر پہ دلیلیں دیتے رہے ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا. عقل کے دشمنوں کب پڑھا تھا؟ قرآن کی قسم پڑھا ہی نہیں. سجاد شاہ بخاری صاحب سے پوچھو آپ نے کب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا؟ جان شاہ بخاری سے پوچھو آپ نے کب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا؟ عامر شاہ ربانی صاحب سے پوچھو شاہ جی آپ کو یاد ہے آپ کتنے سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا؟ یہ سارے سید کہیں گے بکواس نہ کرو، ہم ہیں سادات،
ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جو لات منات کو پوجتا رہا۔ آل محمد سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو شاد رکھے۔ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو، جو پہلے بے ایمان ہو۔ بے ایمان وہ ہوتا ہے جو 300 کی اونٹنی محمد کو 900 بلیک میں دے۔ سر نہیں ہلانا، بولنا زبان سے۔ بے ایمان وہ ہوتا ہے جو نجومیوں کے کہنے پہ کلمہ پڑھے۔ تم یہ دلیلیں دیتے رہے کہ ہاں کلمہ پڑھا تھا، اور مسلمانوں کے پاس بھی ہے ایک 2 سال کا بڑا سمجھدار راوی، سمجھدار نہ ہوا تو اور کون ہوا؟ 2 سال کے بچے کو فیڈر یاد نہیں رہتا، اس نے روایت فرما دی کہ میں نے دیکھا، میں اس وقت 2 سال کا تھا، حضور نے ابو طالب کو کان میں کہا ایک منٹ شاہ جی پوچھو بس کہتا منہ مانگا انعام ہے اس بندے کے لیے جو آ کے بتا دے میں نے کیا کہا ہے۔ بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے، سننے پہ آؤ تو کان والی سن لیتے ہو، نہ سننے پہ آؤ تو میدان والی نہیں سنتے۔ اتنا سمجھدار راوی، اسے پتا چلا تو چلا کیسے کہ حضور نے کہا کیا، اور دوسری طرف بکواس کرنے پہ آئے۔ حضور نے فرمایا اللہ ان 2 میں سے ایک دے دے۔ جسے سمجھ نہیں آئی اللہ کا شکر ہے، 2 میں سے ایک دے دے، دوسرا تو خود چھوٹ گیا۔ وہ قیامت میں کہے گا تیرے نبی نے مانگا ہی ایک تو۔ یہ دونوں سگے ماموں بھانجے تھے۔ جی ہاں، ابو جہل اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ماموں بھانجے سگے۔ جی ایک دے دیں، گھر سے چلے مصطفیٰ کو قتل کرنے۔ یہ بھانجے کی تیزیت، اور کہا دیکھو اور مقابلہ کس، تلوار اٹھا کر۔ دکاندار بیٹھا ہوا تھا، اسے عجیب سی بات لگی، اس نے کہا کدھر؟ جی مجھے نظر آ رہا جی، کدھر؟ محمد کو قتل کر لیں، میرے لات منات کو برا کہتا ہے۔ اور حضور نے اسے کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ اور تو کوئی جھگڑا تھا نہیں۔ دکاندار بھی بڑا تیز تھا، اس نے کہا پہلے گھر جائیے، باجی مسلمان ہو گئی ہیں۔ جسے بات سمجھ آئی ہو سر نہیں ہلانا، زبان سے بول۔ پتا چلا عربوں کو تانا دینے کی عادت تھی، ہر جنگ میں علی کے رج کے کہتا تھا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، کوئی ایک کافر تو دکھا جس نے علی کو بھی تانا دیا ہو کہ ابو طالب بھی تو کافر تھا۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھی۔ آگے آپ کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر تشریف لے گئے، بہادری کا مظاہرہ کیا، کہا
کائنات میں یہ پہلی بیچاری ہے جس کا پتہ ہے کہ انہوں نے مارا تھا. یہ اس کے علاوہ کوئی زخمی ثابت نہیں. پہلے بہن کو مارا اور بہادر پھر اتنے. اس کے بعد کتنا مقدس نام ہے. آپ برکت کا اندازہ لگائیں. نام لو تو اندھیرا ہو گیا. بس میں وہ بات کہہ دیتا ہوں جو بجلی نہ ہو تو اچھی لگتی. بہن کو مار کے فارغ ہوئے پھر بہنوں ہی کو مارا. آگے ڈرامے بازوں نے لکھا بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا دل نرم ہو گیا. میں کہتا ہوں بغیر تو 7 سال تک یہی قرآن محمد پڑھتا رہا دل نرم نہیں ہوا. پیغمبر قرآن پڑھتے رہے دل نرم نہیں ہوا. کیا تاثیر تھی بہن کی زبان میں. اب ایمان زنانہ نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا. پہلا اجلاس عمران کے گھر. خبردار یہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا. ابو طالب مذہب شیعہ کے مطابق اپنے زمانے کی حجت خدا کا نام. امام زمانہ ہر اس بندے کو سلامت رکھے جس نے بول کر میری تائید کی, کیونکہ کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا. بتاؤ محمد سے پہلے ہادی کون تھا؟ محمد مصطفیٰ سے پہلے ہادی کون تھا؟ کیونکہ ابو طالب ہماری خیرت کا مسئلہ ہے. پہلا اجلاس پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جہاں جہاں تک آواز جا رہی جس کے دل میں روشنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. دسترخوان کا اہتمام ابو طالب کی طرف سے. میں کہتا ہوں صاحبان علم تشریف فرمائیں, بنی اسرائیل کے بدماشوں کے لیے پکے پکائے کھانے اتارتا ہے. پہلا اجلاس ہے روٹی خود اتار. جلسے تیرے کھانے ابو طالب کے. عجب نہیں خدا کے پہلے دن سے ابو طالب کے گھر کا نمک کھلا رہا ہو تاکہ قیامت تک جو بھی عمران کو کافر کہے سمجھنا پکا نمک حرام ہے. 2 منٹ میں ایک جھلکی عرض کروں. 6 مئی کو بروز اتوار انشاءاللہ سید کونین کی شان میں مجلس با غلام با بخاری صاحب کے زیر اہتمام با جون شادی کی جاؤ گی. زندگی رہی تو حاضر خدمت ہوں گا. ملک بھر کے علماء و ذاکرین آئیں گے. آخری فکرہ توجہ چاہتا ہوں ہر بندے کی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. پیغمبر مقرر بانی ابو طالب گھر عمران کو 40 رشتہ دار آئے. ابو طالب نے کھانا کھلایا. مشرکوں نے لنگر کھایا. تقریر کے لیے نبی اٹھا. کافر نکل گئے. پتہ نہیں یہ کافروں کی عادت کب تبدیل ہوگی. لنگر کھا لیتے ہیں تقریر نہیں سنتے. یہ لنگر کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتے. دروازے تک پہنچے تھے. مصطفیٰ کا دل. اب میں آپ کو ماحول نہیں ہے ورنہ یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا گزری ہوگی اس خطیب کے دل پر جو پہلی تقریر کرنے کے لیے اٹھا اور مجمع تقریر سنے بغیر گیٹ پر چلا گیا. اس دل کو ٹوٹنے سے بچایا عمران کے ایک فکرے نے. اپنی جگہ سے اٹھے اور کافروں کو آواز دی, جاؤ دفع ہو جاؤ, جاؤ جس نے جانا ہے جائے, لیکن دعوت کل پھر ہوگی. انہوں نے ایک شریف آدمی کو پیچھے واپس بھیجا.
وہ کل کا ٹائم پوچھ کے چلا گیا. پتہ نہیں ان کو کیا ہے. میں تو کہہ رہا تھا تقریر سن لیں. خیر کل کتنے بجے؟ ابو طالب نے فرمایا پھر سارے دن کا کھانا یہی. اگلے دن جوان پھر پہنچے, پھر کھایا پیا, اٹھے اور نکلے. دروازے تک پہنچے تھے کہ پھر آواز, جاؤ جیسے جانا چلا جائے, دعوت کل پھر ہوگی. تیسرا دن آ گیا, کفر ہیٹرک پہ تھا. اور اسلام کو پتا تھا کہ آج اگر نبی نے تقریر نہ کی تو تیسرا دن ہے میری کول خانی ہو جائے گی. قبر اسلام پر مجاور بھی نہیں ہوگا جو پھول چڑھائے. ابو لہب کھڑا ہوا, ادھر آج اس کا کھڑا ہونا تھا کہ ایک مرد نے نقشہ بدل دیا. نام نہیں لوں گا, چہرے دیکھوں گا کسے سمجھ آئی. ادھر سے بت پرست کھڑا ہوا, ادھر سے محمد کا سرپرست کھڑا ہوا. حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو, باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو, سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جزو اسی پہ کرے غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. جو خوش ہو حسین کی ماں تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. جو کوئی قیامت تک پریشان ہو ان کے فضائل سن کر اللہ اس کی پریشانی میں اور اضافہ کرے. اس نے ایک وقت میں دو کام کیے. ایک ہاتھ سے ابو لہب کو دبایا, ایسے پکڑ کے دبایا. دوسرے ہاتھ سے رسول کو اٹھایا. ادھر ہاتھ کر کے میں ان فکروں کی تشریح کرنے کا وقت نہیں. اتنی طاقت والا ابو لہب بنا بنایا ہاشمی بھی نہیں, اصلی ہاشمی. لیکن نکلا بدماش. اس لیے قرآن میں آ گیا تبت جدا ابی لہب و تب. ہاتھ پہ حملہ کرنے والا لعنت اللہ, دماغ پہ حملہ کرنے والا رضی اللہ. یوں پکڑ کے بٹھایا, یوں پکڑ کے اس کو جا ہمار, کھوتیا چپ کر, شیر خدا کا باپ بولو. اور دوسرا ہاتھ کیا مصطفیٰ کی طرف, تم یا سیدی. وجہ مولایا وبلغ ما انزل الیک من ربک. اٹھ میرے مولا. بے شک جو حیران ہے وہ سچ حیران ہے. یتیم بھتیجے کو سردار چچا بھری برادری میں کہہ رہے اٹھ میرے مولا. اللہ کو یاد آئی, اتنی پسند آئی, اس نے اسی وقت وعدہ کیا تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا, میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا نہ بنواؤں تو اگر بغیرت دنیا کے کتے سادات کی عزت کرتے تو علی کی بیٹی 36 شہروں سے ایک چادر نہ مانگتی. صرف تکمیل عبادت کے لیے قبلہ کی اجازت سے صرف 2 یا 2.5 فکرے کہہ کر
میں قبلہ کو منبر دے رہا ہوں. میں بادشاہ جی سادات عظام کی نالین کے صدقے میں ذکر حسین کے صدقے میں 21 مرتبہ کا شام کا زوار ہوں. اور میں اپنے تجربے کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے بادشاہ جی کو مرشد جی کو منبر دے رہا ہوں. لیکن باجون شدید منبر پہ ہاتھ رکھ کے میں فکرہ کہتا ہوں. میں جتنی دفعہ گیا تقریباً ہر دفعہ میں نے طالب علموں سے پوچھا کس بازار سے آئی تھی میری شہزادی. پیر سنگھ ہر بار طالب علموں نے نیا بازار دکھایا. کسی نے کہا سوکھ حمیدیہ سے آئی تھی. بات سجاد شاہ جی جب میں دوسری دفعہ گیا مجھے ایک طالب علم نے کہا باب شرق سے آئی تھی. میں اس بازار میں روتا رہا. اگلی دفعہ گیا طالب علم نے کہا یہودیوں کے محلے سے لے کر آئے تھے. آل محمد کی قسم میں ذہنی طور پر پریشان ہو گیا کہ آخر کس بازار میں رہوں اور کدھر سے آئی ہوگی. میں چہلم کی رات گیا 3 سال پہلے. میں نے ایک عالم دین کو بی بی کے حرم کے صحن میں کہا کہ بلا آپ کی تحقیق میں کون سی گلی ہے؟ اس کا جواب سنیں گے. یہ ذکر حسین ہے، تذکرہ فاطمہ. علی والوں کو منبر پر آنے والے پر اعتبار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں قسم کھا کے ایک فکرہ کہتا ہوں. اس نے دونوں ہاتھ بی بی کے گنبد کی طرف کی اور اس نے کہا ناصر عباس شام کی وہ گلی کوئی نہیں. آدھے سے زیادہ مسائل میں بیان کر گیا. اللہ تمہیں اپنے کسی غم میں کبھی نہ رلائے. جو غریب سیدوں کو ہائے کر کے روتے ہو حسین کی ماں تمہیں اپنے کسی غم میں کبھی قیامت تک نہ رلائے. اس نے کہا شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے ان بے غیرتوں نے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا ہو. فکرہ مکمل ہونے دینا. جان شدی اگر کوئی بندہ ادھر سے آئے تو وہ ادھر سے نہیں آتا. یہ ایک کامن سی بات ہے. اگر کوئی بندہ چبرجی کی طرف سے آئے گا تو داتا صاحب کی طرف سے تو نہیں آئے گا گامیشو. میں نے حیران ہو کے پوچھا ہر گلی سے کیسے آنا تو تھا. علی کی بیٹیوں کو ان ظالموں نے دربار میں لانا تھا. ہر گلی میں کیسے؟ کوئی ایک دن کا بھی سید ہے تو میں اس کی نوکرانی کی اولاد ہوں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں بی بی کے نام پہ معافی مانگ دوں پھر فکرہ پڑتا ہوں. اس نے وجہ جو بتائیے سنیں گے. اس نے کہا لانا تو تھا مرکزی بازار سے لیکن اس میں بھیڑ زیادہ ہو گئی تھی. 5 لاکھ بے غیرت شراب پی رہا تھا. 1 لاکھ کتا ڈھول بجا رہا تھا. جب زینب عالیہ نے دربار میں قدم رکھا جس فکرے کے لیے معافی مانگی ہے وہ پڑھ رہا ہوں. ماحول اتنا خراب ہوا. اللہ تمہارے وارثوں کو سلامت رکھے. جو پردے دار آئی بیٹھی ہو جناب زہرا تمہارے وارثوں کو سلامت رکھے. فکرہ سمجھ میں آ جائے تو اونچی آواز سے ہائے کر دینا. سمجھ نہ آئے تو بے شک حیران بیٹھے رہنا. ماحول اتنا خراب ہو گیا. پھر کہتا ہوں ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ شام کی آوارہ عورتوں کو شرم آنے لگی. آوارہ عورتوں کو شرم آنے لگی.
आवारा औरतों को शर्म आने लगी, आवारा औरतों को शर्म आने लगी। आवारा न्याज हुसैन बैठ जाओ, आवारा बैठ जाओ हुसैन के वास्ता। आवारा औरतों को शर्म आने लगी, आवारा औरतों को शर्म आने लगी। उन्होंने यजीद को खत लिखा, यजीद माहौल ठीक नहीं है, हमें शर्म आ रही है, अगर तूने जरूर तमाशा दिखाना है तो हम अपनी छतों पे जाती है, तू कैदियों को हमारी गलियों से गुजार। बदमाश औरतें अपनी छतों पे चली गई, जिसकी माँ का जनाजा रात को उठा था वो हथकड़ियां पहन के खुले बालों से कभी उस बाजार, कभी उस बाजार, कभी उस